اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واقم الصلاۃ لذکری۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادات واجب قرار دی ہیں ان میں ایک افضل ترین عبادت نماز ہے، لیکن اس نماز کا بھی جو خداوند تبارک تعالیٰ نے فلسفہ بیان کیا ہے، اس کے وجوب کی جو وجہ بیان کی ہے وہ اپنی یاد ہے، لذکری۔ نماز ہم کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ خدا کا ذکر ہو جائے، خدا کو یاد کر لیں۔ یاد ایک ایسا عمل ہے جس سے تقریباً انسان 24 گھنٹے فارغ نہیں ہوتا۔ جب تک بیدار ہے انسان کی یاد میں یا یادوں میں کوئی نہ کوئی ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جیتے جاگتے صحیح الحواس ہوں اور ہمارے ذہن میں کوئی بات، کوئی سوچ نہ گزر رہی ہو، اور وہی ذہنی سوچ، اسی کا نام یاد ہے۔ ہم جس آبجیکٹ کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں، جس شے کے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں اس کی یاد میں ہوتے ہیں، اور ہمارے نیند میں بھی ہمارے خواب کا جو پروسیس ہے وہ بھی در حقیقت وہ بھی یادیں ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو اپنے خوابوں میں یاد کرتے ہیں، ماضی کی سرگزشت یا اس کی ترکیب حوادث کی ذرا نئی ہو جاتی ہے۔ ایک ٹکڑا فرض کریں، میں جب 5 سال کا تھا وہاں کے واقعے کا، ایک 10 سالگی کا، ایک 20 سالگی کا، وہ آپس میں خلاصہ ہم اپنے خوابوں میں بھی، اپنی نیند میں بھی انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں اپنی بیداری میں سوچ چکے ہوتے ہیں۔ تو بس یاد کے بغیر، یاد سے خالی انسان آلموسٹ نہیں رہتا، مگر یہ کہ بے ہوش ہو جائے، وہاں بے ہوشی میں بھی یادیں، وہ جو ایک عالم غش میں اور بے ہوشی میں بھی ایک سیریز چلتی ہے، وہ بھی ایک طرح کی یاد ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے جو گزرے کل اس وقت سے لے کر آج کے اس وقت تک، میری یادوں میں میرا خدا کتنا آیا۔ میں نے کائنات کے کس کس آبجیکٹ کے بارے میں سوچا، کس کس شے کے بارے میں سوچا، کس کس شخص کے بارے میں سوچا، لیکن میں اپنے کریم رب کے بارے میں کتنا سوچا، اسے کتنا یاد کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہیں لوگ ایسے کہ جن کی زندگی میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کائنات کے ہر ادنا سے ادنا، حقیر سے حقیر آبجیکٹ سے لے کر کائنات کے اعلیٰ ترین مظاہر تک تو وہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں یاد کر پاتے تو اپنے رب کو، اپنے محسن کو، اپنے کریم پروردگار کو ہم یاد نہیں کر پاتے۔
لہٰذا یہ بھی خدا کا ایک لطف ہے، عبادات الطاف الہیہ ہے کہ اس نے واجب قرار دے دیا۔ چلیں ویسے تو دنیا کے جھنجھٹوں میں ہم اس کو بھول ہی جاتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز واجب قرار دی، اقیم الصلاۃ لذکر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ذکر خدا پہ بہت ساری آیات ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ہماری جتنی عبادات ہیں ان کا نچوڑ وہ یاد خدا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ماہ و سال میں کتنا یاد خدا میں رہے۔ اگر میری عمر 15 سال ہے، 18 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، کہ میں 50 سال سے 55 سال تک عمر ہو گئی، اس ساری عمر میں میری واقعی حیات، میری واقعی زندگی وہ وہی ہے جو یاد خدا میں گزری۔ باقی خدا نہ کرے وہ عذاب نہ بن جائے۔ جو یاد خدا میں لمحے گزرتے ہیں وہ انسان کی، عبد مومن کی حقیقی زندگی ہوتی ہے، وگرنہ مردگی ہے، زندہ لاشیں ہوتے ہیں ہم اس وقت جب ہم یاد خدا سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یاد خدا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کی اس گفتگو میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس نورانی فرمان پر اس گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم یذکرون اللہ الا ناداہم مناد من السماء۔ ذکر خدا انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ نماز فرادہ بھی ادا ہو جاتی ہے لیکن جماعت اجتماعی یاد خدا ہے۔ گویا خدا کو اپنی یاد کے اجتماعی مظاہر زیادہ محبوب ہیں، اس لیے نماز باجماعت کی فرادہ کے مقابلے میں بے حساب فضیلت زیادہ ہے۔ اجتماعی عبادات اب ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یاد خدا جب اجتماع میں، اجتماعی صورت میں ہو، روح تعلیمات دینی اس کی اہمیت زیادہ بتاتی ہے۔ تو یہاں سرکار نے قوم کی بات کی ہے، ایک قوم، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طبقہ، طالبات، جامعہ معصومہ کی بچیاں۔ ہو سکتا ہے آپ نے علیحدگی میں نماز شب پڑھی ہو، اس کی اپنی فضیلت، لیکن یہ جو اکٹھے ہو کے نماز باجماعت ادا کی، نماز 2 نمازوں کے درمیان یا بعد میں، یہی محفل مذاکرہ علمیہ یاد خدا کے لیے، اس کی اہمیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں بیٹھا کوئی طبقہ، کوئی گروہ، کوئی قوم یذکرون اللہ، کس حال میں؟ اللہ کی یاد میں بیٹھے۔ جب بھی کوئی گروہ یاد خدا میں بیٹھ جاتا ہے تو آسمان سے منادی انہیں یہ ندا دیتا ہے، قوموا فقد بدلت سیئاتکم حسنات۔ اب اٹھ جاؤ یاد خدا کے بعد، لیکن کس حالت میں تم اٹھو گے؟ اس محفل میں آنے سے پہلے ہو سکتا ہے 40 سال کے گناہ، 50 سال کے گناہ، کل
یا یوں کہوں کہ آخری توبہ سے لے کر اب تک کے گناہ جو آپ کی گردن پر تھے، آپ کی پشت پر تھے، وہ نہ فقط معاف کر دیے گئے بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے معصیت کی تھی، میں نے گناہ کیا تھا، اس کریم رب نے اسے نیکی لکھوا دیا۔ وَغُفِرَ لَكُمْ جَمِيعًا۔ میری انفرادی توبہ پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہ ہوتی، جب اس اجتماع میں آ گیا تو منادی ندا دے رہا ہے آسمان سے کہ اس چھت تلے بیٹھی ہوئی یہ پوری قوم سب جمیع سب کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ وما قعد عدۃ من اہل الارض یذکرون اللہ۔ ایک اتنی پسندیدہ محفل ہوتی ہے یاد خدا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اہل ارض کا کوئی ایک گروہ وہ بیٹھتے ہیں یذکرون اللہ، اللہ کی یاد میں، یاد خدا میں بیٹھ جاتے ہیں، الا قعد معہم عدۃ من الملائکہ، مگر یہ کہ ان کے ساتھ ملائکہ کا ایک گروہ بھی اس محفل میں بیٹھ کر یاد خدا کرتا ہے۔ کتنی باطنی پیاری اور نورانی شکل ہوگی اس اجتماع کی، جس کے گرد گرد ملائکہ بھی بیٹھے خدا کو یاد کر رہے ہوں۔ مکارم الاخلاق جلد 312 صفحہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے شب و روز کو اپنی یاد سے پر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔